میں ساحل پر اپنا ایک مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ بڑا عجیب و غریب اتفاق ہے. آپ تمام لوگ اس بات کو لے کر سرپرائز ہوں گے کہ یہ مضمون میں نے اکتوبر 82 میں لکھا. ایگزیکٹ 40 سال بعد میں اس مضمون کو پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا چلیے میں اپنے کتب خانے میں اپنا 40 سال پرانا مضمون تلاش کرتا ہوں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ میری زیادہ تر کتابیں یعنی یہاں تک کہ میں نے پبلشرز کے لیے میں پیسے لوٹائے ہیں کیونکہ انہیں بھی پستک میلے میں کتاب پریزنٹ کرنا ہوتی ہے, اتنی جلدی اس سے کام نہیں ہوتا. تو یہ مضمون چھپ نہیں سکا کئی وجوہ سے. وسودھا والوں نے یہ ساحر صدی ہے, یہ ساحر سے تو ساحر صدی کی وجہ سے ساحر وشیشانک نکالنے کے لیے مجھ سے آرٹیکل مانگا. میں نے تب بھی آج سویرے بھی ان کا فون آیا تھا کہ بھائی میں آج گنٹور اور حیدرآباد جا رہا ہوں, وہاں سے لوٹ کے آپ کا لیکچر رکھتا ہوں اور آپ سے وہیں جھپٹ لوں گا آرٹیکل آپ کا. میری میگزین کے لیے آپ جو پڑھیں گے وہ کاپی واپس نہیں لے جانے دوں گا, اس لیے اس کی اسپیئر کاپی آپ رکھ لیجیے کیونکہ وہ کاپی تو ملے گی. تو میں نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہی کی ہے, جب چاہے تب لے لیں. تو بہرحال یہ مضمون آپ اس بات کو خیال میں رکھیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ سب لوگوں میں وہ اسپارک ہے. آج آپ لوگوں کی عمر 20-22 سال ہوگی ہے نا, اور جیسا میڈم نے کہا 20-22 سال کی عمر میں پروفیسر ہو گئے تھے, میڈم بھی اور آپ بھی ہیں, اور یہ اسی عمر کا لکھا ہوا مضمون ہے. اب آپ میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ اپنے قریب پائیں گے کیونکہ یہ اونٹ پر بیٹھ کر مضمون نہیں لکھا گیا ہے, اونٹ پہ بیٹھ کے بکریاں نہیں چلائی جا رہی ہیں. یہ آپ کے معیار کے ساتھ ہمکنار ہو کے میں بات کر رہا ہوں. تو چلیے مضمون پر بات کرتے ہیں. شاعر کے نغموں میں موضوعات نگاری. نغمہ جو لفظ غنا سے ترکیب پایا ہے شعریات میں قدیم تر ہے کیونکہ اس کا استعمال کسی ایک مخصوص صنف کے لیے نہ ہو کر ان تمام اصناف سخن کے لیے ہوتا رہا ہے جنہیں گایا جا سکے. حتیٰ کہ براہ راست راگ اور راگنی کو بھی نغمے کے ذیل میں رکھا. نغمے اور موسیقی کی وابستگی نفس, سانس اور زیست زندگی کے رشتے کی طرح ازلی اور ابدی. اگر غنا کے زیر کو زبر بنا کر غین کے اوپر رکھ دیا جائے تو لفظ غنا بن جاتا ہے جو نغمے کے فطری ہونے پر مزید دلالت کرتا ہے. غنا یعنی تمنگری. تمنگری میں انسان کو اپنی مسرت کے اظہار و تفریح کے ساتھ ساتھ تضییع اوقات کے لیے نغمے کی ضرورت محسوس ہوئی. بعد میں انسانی تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ نغمے کو اظہار غم اور مختلف جذبات کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح نغمہ انسانی جذبات کے اظہار کا فطری ذریعہ ہے اسی طرح موسیقی بھی نوع آدم کو قدرت کا شاندار عطیہ ہے. موسیقی لفظ موسیقار بچوں سے خاص طور پہ توجہ چاہوں گا. لفظ موسیقار یا موسیقار سے ماخوذ ہے جو ایک نہایت خوش رنگ اور خوش آواز پرندے کا نام ہے جسے ققنس بھی کہتے ہیں. اس کی چونچ میں 360 سوراخ, اس کی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سوراخ میں سے ایک علیحدہ راگ نکلتا ہے. 360 چونچ میں سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سوراخ میں سے ایک الگ راگ نکلتا ہے. چونکہ راگ کے بغیر نغمے کا تصور ہی مکمل نہیں ہوتا, اس لیے نغمے کی جانب فطری رجحان پیدا کرنے کے لیے قدرت نے اس پرندے کے ذریعے انسان کو راگ سے آشنا کیا. اس طرح موسیقی نغمے کے ساتھ خارجی شے کا نام نہ ہو کر ایک داخلی جز بن گئی جو لفظوں کی صوتی نغمگی, لے کی روانی, جذبے کی شدت اور الفاظ کی بندش میں پنہاں ہے. آلات موسیقی کی ایجاد کے زیر اثر ساز اور آواز ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم بن گئے اور نغمے کو اپنی تہذیبی اساس کی بنا پر کسی نہ کسی ساز سے منسوب کر دیا گیا جو اس کی عالمی مقبولیت کا مظہر ہے. انگریزی میں نغمے کو لیرک کہتے ہیں.
جو بطرف یونان کے منصور ہے، جہاں اسے لائر ستار جیسا احساس جو ہوتا ہے تار والا لائر کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں بیک پائپ اور ہندوستان اور ایران میں دف اس کے معاون ساز قرار دیے گئے۔ رفتہ رفتہ نغمہ سرائی قصب معاش کا ذریعہ بن گئی۔ ہندوستان میں درباری گلوکار، انگلستان میں جنرلز، فرانس میں ٹروبیڈرز اور جرمنی میں منی سنگرز کی طرح درباری گویوں کے منصب قائم ہونے لگے۔ پہلے تو یہ ذوق ایک حکومت سے دوسری حکومت اور ایک دربار سے دوسرے دربار تک پہنچا، لیکن آہستہ آہستہ یہ درباروں کے زینے اترتا ہوا گلیوں اور بازاروں میں آ نکلا، جس نے عوامی گائکوں کو جنم دیا جو دھیرے دھیرے عوامی میراث ہے۔ نغمہ شاعر کے ذاتی جذبات کے اظہار کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس کی بافت یعنی ٹیکسچر، اس کے ٹیکسچر میں جذبات کے نازک ریشوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نغمے کی زیبائش میں ذہن کی مکیش کے استعمال کر شاعر اپنی پسند اور اس کے فکری رجحان پر منحصر کرتا ہے۔ اس لیے نغمے میں دل کا کردار مرکزی اور دماغ کا کردار ثانوی ہوتا ہے۔ نغمہ طوالت سے گریز کرتا ہے تاکہ اس کی تیزی اور تندی برقرار رہ سکے۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ نغمہ اس کوزے کے مانند ہے جس میں شاعر اپنی سحرگری سے کئی طوفان بیک وقت مقید کر دیتا ہے۔ مغربی ناقدین نے نغمے کی تکمیل کو 3 مرحلوں پر محیط قرار دیا ہے۔ پہلا مرحلہ خیالات کی آمد، دوسرا اصل جذبے کو پیکر لفظی میں بیان کرنا، اور تیسرا اور آخری مرحلہ اپنے جذبات کے نتائج کو مؤثر انداز میں رقم کرنا۔ انہی 3 مراحل سے گزر کر کوئی بھی نغمہ نغمے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اساتذۂ فن نے ہیئت، مواد اور مزاج کی بنا پر مختلف خانہ بندیاں کر کے نغمے کو امتیازی ناموں سے ہی موصول نہیں کیا، بلکہ انہیں منفرد اصناف سخن بھی قرار دیا۔ نغمے کے مذکورہ عناصر، جذبے اور نتیجے کے لحاظ سے نغمے کو ایک جداگانہ حیثیت اور مقام عطا کرنے کے متحمل ہیں۔ انہی اجزاء کی بنا پر اردو شاعری میں نغمے کو مثنوی، مسدس، مخمس، مسمت، حمد، منقبت، نعت، سلام، قصیدہ، مرثیہ، غزل، گیت وغیرہ میں تقسیم۔ انگریزی شاعری میں سونیٹ، اوڈ، ایلیجی، ٹرائولیٹ، بیلیٹ، رونڈیو، ایپک، ہم، امورس لیرک، پیٹریوٹک سانگ اور ورز ریسائٹ وغیرہ کی صیغہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نغمے کا جو فارم یہاں زیر بحث ہے وہ ہیئت اور مواد اور مزاج کے اعتبار سے محض گیت کا تابع نہ ہو کر اپنے وسیع تر کینواس کے ساتھ جلوہ فروز ہوتا ہے۔ اس کے مزاج کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر اینتھونی ایکسورس رقم تراز ہوتے ہیں: lyric poetry consists in expressing the genuine feelings of their author, his individual experiences, but it must nevertheless be remembered that the majority of the world's greatest lyrics owe their place in literature very largely to the fact that they present feelings which are common to all mankind and human race. مندرجہ والا اقتباس اور دلائل کی روشنی میں یہ بات مسلمہ قرار پاتی ہے کہ نغمہ ہر طرح کے جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے، ساتھ ہی عوام اور خواص میں یکساں قبولیت کا متحمل بھی ہے۔ اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ذاتی جذبات کی ترسیل اور نظریات کی تشہیر کے لیے نغمے کا استعمال عام ہو گیا۔ دور حاضر میں نشر و اشاعت کے ذریعوں کے ساتھ ساتھ فلمی نغموں نے کو خاصی قبولیت ملی ہے۔ انتہا یہ کہ نغمے فلموں کی پہچان بن گئے اور ان کی قبولیت کے ضامن بھی، لیکن اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ سب سے اہم سوال ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ فلموں میں نغمے کی ضرورت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں اسکرین پلے کی باریکیوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ فلم کی کہانی میں بعض نازک مقامات ایسے آتے ہیں جہاں اس کے کرداروں کی داخلی کیفیات کو پردہ سیمی پر ناظرین کے سامنے لانا ہوتا ہے، مثلا ذہنی کشمکش، ذاتی کرب،
مسرت یا کسی خاص موقع پر ان کے نظریات، محسوسات اور احساسات، ان تمام جذبوں کو جب اداکاری کے ذریعے سمجھا پانا دشوار ہوتا ہے تو نغمات کردار کے جذبات کی ترسیل کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام کیفیات کا اظہار مکالمات یعنی ڈائلاگس کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی مشہور تصنیف نظم جدید کی کروٹیں میں کچھ اس طرح دیا ہے۔ جب نثر کو ترقی ملی تو اس نے آہستہ نثر یعنی گد جب نثر کو ترقی ملی تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی حدود کو بڑھا کر ان تمام موضوعات کو اپنا لیا جو عارضی طور پر نظم کے سپرد تھے، اور نظم سمٹ کر اپنے اس مقام تک آ گئی جو دراصل اس کی معطر تنہائی کا مقام تھا، اور جہاں تک نثر ہزارہ کوشش کے باوجود کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ مقام خالص شعری کیفیت کے اظہار اور بیان کا مقام تھا، اور اس کے لیے شعر کا آہنگ، مزاج اور سراپا ہی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آج جب ہم نظم کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد نظم کا وہ مخصوص پیکر ہوتا ہے جو انکشاف ذات کے عمل کو جنبش میں لاتا ہے اور جذبے اور خیال کے چھپے ہوئے نوکدار پہلوؤں کو منظر عام پر لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس قدر طویل اقتباس کو نقل کرنے کے پس پشت اس خیال کی تردید مقصود تھی جو فلموں میں نغمے کو خارجی عنصر قرار دیتا ہے۔ فلموں میں نغموں کی اہمیت کی وضاحت کے بعد فلمی نغموں پر بحث کرنا نامناسب نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں فلمی نغمے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنا طویل سفر بولتی فلموں نے اب تک طے کیا ہے۔ ابتدائی دور میں فلموں پر تھیٹر کا بڑا غلبہ تھا کیونکہ اس کے اداکار کم و بیش وہی تھے جو تھیٹر اور ناٹک کمپنیوں میں کام کرتے تھے۔ فلموں کی کہانی، مکالمے اور نغمے بھی انہی لوگوں سے لکھوائے جاتے تھے جو تھیٹر اور ناٹک کمپنیوں کے لیے ان امور کو سر انجام دیتے تھے۔ انتہا یہ کہ فلموں کے ہدایت کار بھی انہی کمپنیوں سے لیے گئے تھے، لہٰذا جو معیار تھیٹر اور ناٹک کمپنیوں کے گیتوں کا تھا وہی فلموں میں بھی منتقل ہو گیا۔ اکثر و بیشتر قلمکار جو تھیٹر سے سنیما میں آئے تھے انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں ان کی روٹی نہ چھن جائے یہ افواہ پھیلا دی کہ ادبی شاعر عوامی ذوق کے مطابق نغمے نہیں لکھ سکتے۔ ان کی اس افواہ نے فلم سازوں کے تجارتی دماغ کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ معیاری ادب سے پرہیز کرنے لگے۔ یہی سبب ہے کہ اس زمانے کے اکثر فلمی نغموں میں بولی ٹھولی اور عامیانہ خیالات کے نغموں کی بھرمار ملتی ہے۔ ظاہر ہے ایسے نغموں کا ادب سے کوسوں دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، اس لیے اہل ادب نے کبھی ان کی پذیرائی بھی نہیں کی اور نہ ہی انہیں ادب میں کوئی خاص مقام عطا کیا۔ لیکن پھر زمانے نے کروٹ بدلی اور مقتدر شعراء اس جانب متوجہ ہونے لگے۔ اس میں آرزو لکھنوی کا نام قابل ذکر ہے۔ آرزو نے اپنے تئیں اس روش کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم نغمہ نگاری کے عمومی رجحان میں کچھ خاطر خواہ سدھار پذیر نہیں ہوا۔ آرزو کے بعد اردو ہندی فلموں نے ایک طویل انحطاطی دور کا سامنا کیا، وہ کہ اس درمیان غیر پابند طور پر کئی ادبی ہستیوں نے فلموں کا رخ کیا، مگر جلد ہی وہاں کے ماحول سے بدزن ہو کر وہ کنارہ کش ہو گئے۔ پھر جب ساحر لدھیانوی نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے نغمے کو اس پستی سے نجات دلانے اور اسے ادبی اعتبار و آہنگ سے ہمکنار کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اور اسے اپنا مشن بنا کر بڑی استقامت کے ساتھ اس کی تکمیل میں جٹ گئے۔ جانثار اختر اس ماحول میں ساحر کی جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ساحر کے قلم نے ایک بار پھر گیتوں کے معیار کو ابھارنے اور سنوارنے کی کوشش کی۔ اس نے نہ صرف اس زہر آلود پروپیگنڈے کہ فلمی گیت لکھنا بڑے شاعروں کے بس کی بات نہیں ہے کا بطلان کیا اور فلمی گیتوں کو ذہنی گندگی اور غلاظت سے نکال کر ستھری اور نکھری ادبیت سے روشناس کرایا۔ ساحر بہت ہی حساس، بیدار دماغ اور دور رس نظر کے مالک تھے۔ انہوں نے نغمے میں ان تمام امکانات کو دریافت کر لیا
جو انہیں اپنی شخصیت کے اظہار، نظریات کی تشہیر اور نغمے کو عوامی قبولیت کا متحمل بنانے کے لیے درکار ہے۔ جیسا کہ ساحر نے بھی جا بجا اعتراف کیا ہے کہ رومانیت کا غلبہ ان کے ذہن پر شروع ہی سے رہا ہے، مگر انہوں نے اس روداد ذات کو روداد زمانہ بنانے کا جو کمال کیا، اس نے ان کی شاعری کو منفرد مقام اور مقبولیت کا متحمل بنا دیا۔ ساحر اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، اس لیے انہیں عام عوام کے مسائل سے گہرا سروکار تھا۔ وہ زندگی کو فلسفیانہ نظریے سے دیکھتے تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر نغمے کی زمین ساحر کے لیے بڑی زرخیز ثابت ہوئی۔ ایک طرف جہاں نغمے کو اپنے پورے شباب کے ساتھ جلوہ فکر ہونے کے لیے ساحر جیسے شاعر کی ضرورت تھی، وہیں دوسری جانب ساحر کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نغمے جیسی صنف کی ضرورت تھی۔ لہٰذا نغمہ اور شاعر ایک دوسرے سے ویسے ہی وابستہ ہو گئے جیسے انگریزی کے شاعر کیٹس کے ساتھ اوڈ کی وابستگی۔ ساحر شاعری کو شخصیت کے بے محابہ اظہار کا ذریعہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں شاعری عروض و بیان اور ردیف و قوافی کی پابندی سے اوپر ایک نفسیاتی عمل ہے۔ خود ساحر کے لفظوں میں لکھتے وقت ہر ادیب کو اپنی شخصیت کے ساتھ سچا اور ایماندار رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی کیا جائے اس میں ضمیر کی شرکت بہت ضروری ہے۔ ادب در حقیقت شخصیت کے اظہار کا دوسرا ہے۔ اس لیے شاعر کے اکثر نغموں میں ان کا ذاتی کرب چھلک پڑتا ہے۔ شاعر کی والدہ سردار بیگم ان کے والد کی 11ویں بیوی تھیں۔ ان کے والد چودھری فضل محمد نے انہیں اور ان کی والدہ کو کبھی ان کا جائز حق نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کی والدہ اور والد میں علیحدگی ہو گئی۔ ان سب باتوں کا شاعر کے حساس دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ وہ پسماندہ لوگوں کے حق میں اجارہ داری، زمینداری اور راج شاہی کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ شاعر نے اپنے نغموں کے ذریعے جو ذہنوں کی تربیت کی وہ ہر ازم کی حدود سے بالاتر ہے۔ آج ہمارا ادب اور سینما شاعر کی بنائی ہوئی اس ڈگر پر گامزن ہے۔ آج نہیں تو کل، جلدی نہیں تو دیر سے ہی ہمیں فلموں سے معیاری اور مقصدی ادب تلاشنا ہوگا اور اسے ہمارے روایتی ادب میں جگہ دیں۔ پریم چند کا نظریہ تھا کہ فلموں کے ذریعے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی جا سکتی اور اس سے سماج کی فلاح و بہبود کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ساحر الجانوی نے بھی اسی نظریے کے زیر اثر فلموں میں نغماتی جہاد شروع کیا اور موسیقی اور سچویشن کی سخت بندشوں کے باوجود وہ لافانی نغمے تخلیق کیے جو نغمے کی حید کی پابندی اور الفاظ کے رچاؤ کے ساتھ ہی اپنے مقصد کی ترسیل میں نہایت کامیاب۔ مثلا من رے تو کاہے نہ دھیر دھرے، وہ نرموہی موہ نہ جانے جن کا فلم تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، فلم دھول کا پھول۔ زندگی صرف محبت نہیں کچھ اور بھی ہے، زلف و رخسار کی جنت نہیں کچھ اور بھی ہے، بھوک اور پیاس کی ماری ہوئی اس دنیا میں عشق ہی ایک حقیقت نہیں کچھ اور۔ فلم دیدی۔ شاعر نے فلمی نغمات کو ادبی حیثیت دلانے اور دیگر شعری اصناف کے ہم پلہ بنانے کا جو کار نمایاں انجام دیا وہ قابل سب تحسین ہے۔ ان کے اس واضح جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے دوست خلیش جعفری نے اس انداز میں کیا ہے: فلمی گیتوں کو ادبی رنگ دینے میں شاعر کو بہت محنت کرنا اور بہت وقت لگا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ابتدا سے ہی کوشش کی۔ ان کے بہت کم گیت ایسے ہوں گے جن میں انہوں نے موسیقی کی دھن پر بامانی الفاظ کو قربان کیا۔ شاعر کی اس جدوجہد نے انہیں نہ صرف دوسرے ہمعصر فلمی شعراء سے ممتاز کیا بلکہ ایک ایسی ادبی شخصیت کی تخلیق کی جو اکثر شعراء کے لیے باعث رشک ہے۔ ہمارا یہاں تعلق شاعر کے ان موضوعاتی نغمات سے ہے جو انہوں نے مختلف فلموں کے لیے تخلیق کیے۔ اپنے ان نغموں میں
شاعر نے اپنے تمام فنی کمال کے ساتھ زندگی کے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ جس دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، اس کے بارے میں شاعر یوں رقم تراز ہوتے ہیں: یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن رواجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے سماجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل جائے۔ فلم پیاسا۔ فلم میں اس گیت کی ادائیگی ایک شاعر نے کی ہے جو کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ اس نغمے میں جو کرب نظر آتا ہے وہ شاعر کا اپنا ذاتی کرب ہے۔ اس فلم میں جو نامراد شاعر ہے، شاعر اس میں اپنی شباہت ڈھونڈتا ہے۔ اپنی نظم شہکار میں بھی شاعر نے اس حقیقت کا کھلے بندو اعتراف کیا ہے، اور یہی کڑوی سچائی جب شاعر کے نغمے میں ڈھلتی ہے تو سماج کے چہرے سے مکھوٹے اور نقاب نوچ کر پھینک دیتی ہے۔ اس نغمے میں شاعر نے تمام دنیا کو ایک آئینہ خانے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، جہاں ہر شخص اپنے مطلوب چہرے اور گھنونے وجود کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہر شخص اسے دوسرے سے منسوب کرتا ہے، اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود کہ یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ زندگی اتفاق ہے، زندگی اتفاق ہے، کل بھی اتفاق تھی، آج بھی اتفاق ہے، ہر خوشی اتفاق ہے، دوستی اتفاق ہے، زندگی فلم آدمی۔ زندگی کے مختلف رنگ ہیں۔ اتفاق سے ملنے والی اس زندگی کے مزاج کی مزید وضاحت کرتے ہوئے شاعر اس کے دل فریب رنگوں اور نشیب و فراز کو اپنے مؤثر انداز میں یوں بیان کرتے ہیں: زندگی کے رنگ کئی ہے ساتھی رہے، زندگی کے رنگ کئی، زندگی کی راہ میں خوشی کے پھول بھی، زندگی کی راہ میں غموں کی دھول بھی، زندگی کبھی یقین کبھی گمان ہے، ہر قدم پہ تیرا میرا کہاں ہے، زندگی کے رنگ۔ فلم آدمی ہوتے سب زندگی کی تمام تر محنتیوں اور تلخیوں کو سمیٹے ہوئے شاعر کا یہ نغمہ انسان کو فلسفہ حیات سمجھانے کی صحیح کرتا ہے اور زندگی کو ہر حال میں خوش گزارنے کا پیغام دیتا ہے، وہ پیغام جو اپنی حرارت سے زندگی کو زندگی بخشتا ہے اور جو عرفان آدم کا علمبردار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کو پورا شوق بنانے والے پیسے یعنی سرمایہ پر طرز کرنا اور اپنی بیزاری کا اظہار کرنا شاعر کبھی نہیں بھولتے۔ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں اسے پیسہ بچوں، کہتے ہیں اسے پیسہ بچوں، یہ چیز بڑی معمولی ہے، کہتے ہیں اسے پیسہ بچوں، یہ چیز بڑی معمولی ہے، لیکن اس پیسے کے پیچھے سب دنیا رستہ ڈھونڈی ہے، اس پیسے کے بدلے دنیا میں انسانوں کی محنت بکتی ہے، اس پیسے کے بدلے دنیا میں انسانوں کی محنت بکتی ہے، جسموں کی حرارت بکتی ہے، روحوں کی شرافت بکتی ہے، سردار خریدے جاتے ہیں، دلدار خریدے جاتے ہیں، مٹی کے صحیح پر اس سے ہی اوتار خریدے جاتے ہیں۔ اس پیسے کی خاطر دنیا میں آباد وطن بڑھ جاتے ہیں، دھرتی ٹکڑے ہو جاتی ہے، لاشوں کے کفن بک جاتے ہیں، عزت بھی اسے ملتی ہے، عزت بھی اس سے ملتی ہے، تعظیم بھی اس سے ملتی ہے، تہذیب بھی اس سے آتی ہے، تعلیم بھی اس سے ملتی ہے۔ یہ نغمہ فلم گرل فرینڈ سے لیا گیا ہے۔ مگر شاعر زندگی کی نواح خوانی کرنے کے بجائے اسے گام در گام امتحان قرار دیتے ہیں۔ وہ انسان کو زندگی سے نبرد آزما ہونے کی دعوت دیتے ہیں، جو شاعر کی شخصیت کا لازمی عنصر تھا۔ شاعر نے اپنی حیثیت منوانے کے لیے زندگی سے قدم قدم پر لوہا لیا۔ شاعر نے دنیا کے آگے جھکنے اور خود سپردگی کرنے کے بجائے دنیا کو جھکانے کی تعلیم دی۔ وہ انسان کے متحرک اور فعال رہنے کے قائل ہے، مگر عمل کے ساتھ ساتھ وقت کی سعادت مندی کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں، دیتے ہوئے کہتے ہیں: وقت سے دن اور رات، وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پہ راج، وقت کی گردش میں ہے چاند تاروں کا نظام، وقت کی ٹھوکر میں ہے کیا حکومت کیا سماج۔ پھر وقت، شاعر کا یہ نغمہ حدیقہ وقت بھی ہے، جس میں انہوں نے وقت کو موضوع بنا کر اس کے تمام تر پہلوؤں پر اس خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس نغمے کو وقت کی تعریف یا ڈیفینیشن مقرر کر دیا جائے
کیونکہ اس سے بہتر اور جامعیت کے ساتھ وقت کی تعریف نہیں کی جا سکتی جو گردش دورہ کی تخلیق کا باعث ہے اور اعمال انسانی کی تحریک کا باعث ہے۔ یہ نغمہ زندگی کی بے ثباتی اور شباب کی ناپائیداری کا گواہ ہے اور ہمیشہ انسان کو اس کی تنگ دامنی کا احساس دلا کر اسے غسل بخشنے کی صحیح کرتا ہے، جو اپنی تیز گامی سے نوجوانوں کو شرمسار کرتا ہے اور ہر نفس میں سیمابی حرارت بھرنے کا متحمل ہے۔ یہ نغمہ انسان کو اقتضاء وقت کے ساتھ ڈھلنے کی تعلیم دیتا ہے، جس وصف کی بنا پر انسان خود کو اشرف المخلوقات ہونے کا دم بھرتا ہے۔ اس نغمے میں 5 اشعار ہیں، مگر ہر شعر وقت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی دعوت ہے۔ اس نغمے کو سن کر سامع کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جذبات اس کے اپنے ہیں، اس لیے میں نے اکثر لوگوں کو نمناک نگاہوں کے ساتھ اس نغمے کی صداقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وقت ایک عظیم طاقت ہے اور اس طاقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس نے متعدد حصوں میں وقت کو تقسیم کر دیا، اسی لیے انسان نے اسے ماہ و سال، روز و شب، گھنٹے، منٹ اور پل میں منقسم کر کے تازہ دم ہو کر پھر اس سے پیش پانے کا جتن کیا ہے۔ وقت کی سب سے چھوٹی اکائی پل ہے اور صاحب نے پل کے اوصاف کا کچھ اس طرح احاطہ کیا ہے: آگے بھی جانے نہ تو، پیچھے بھی جانے نہ تو، جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے۔ اس پل کے سائے میں اپنا ٹھکانہ ہے، اس پل سے آگے کی ہر شے فسانہ ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے، کل کس نے جانا ہے، اس پل سے پائے گا جو تجھ کو پانا ہے۔ یہ پل ہی پل سے مل کر انسان کی زندگی کو مختصر بنا دیتا ہے۔ ہر پل اپنے ساتھ درپے عمل ہونے کا پیغام لاتا ہے۔ جس نے اس پل کا ساتھ نبھایا، اس کے تقاضوں کو سمجھا، اس نے زندگی میں کامیابی اور برتری حاصل کی، کیونکہ کل آج اور کل میں جو چیز مسلم ہے وہ ہے پل، جو ہمیشہ گردش میں رہتا ہے اور انسان کو پستی سے بلندی کی طرف یا بلندی سے پستی کی طرف اچھالتا رہتا ہے۔ اگر عمل کرنا ہے تو اسی پل میں عمل کرنا۔ یہ پل ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہنے والا ہے، حتیٰ کہ یہ قیامت بھی ایک پل ہوگی۔ پل انسان کے ہاتھوں میں خالق کائنات کی امانت ہے۔ پل انسان کے ہاتھوں میں خالق کائنات کی امانت ہے اور امانت کے تئیں سائر کا نظریہ کچھ اس طرح ہے: ہر ایک دل میں کوئی ارمان ہے امانت، ہر ایک نظر میں کوئی ارمان ہے۔ ہر ایک دل میں کوئی ارمان ہے امانت، ہر ایک نظر میں کوئی ارمان ہے امانت۔ طوفان کی امانت ساحل کے خشک بازو، ساحل کے بازوؤں کی طوفان ہے امانت۔ سوچے اگر کوئی تو انسان کا اپنا کیا ہے، یہ جسم ہے امانت، یہ جان ہے امانت۔ جو تجھ کو مل گیا ہے تیرا نہیں ہے نادا، دو روزہ زندگی کا سامان ہے۔ فلم امانت کی صفت کو جس خوبصورتی سے سائد نے نغمے کے پیکر میں ڈالا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امانت لفظ کے سامنے آتے ہی جو پہلو سب سے پہلے نظر کے سامنے آتا ہے وہ ہے کسی کا یقین اور اعتماد۔ کوئی انسان جسے امانت سونپتا ہے اس پر اسے کلی بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ کہ امین بہر صورت اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ اگر کسی کی امانت میں خیانت ہو جائے تو اسے اپنی امانت کے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اپنے یقین کے ٹوٹنے کا افسوس ہوتا، کیونکہ امین ہونے کے لیے ایماندار اور دیانتدار ہونا شرط ہے، اور دیانتداری کے لیے انسان کا من آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، کیونکہ امانت من سے ہی محفوظ رکھی جا سکتی ہے۔ اس من کے سلسلے میں سائر یوں رقم تراز ہوتے ہیں: تورا من درپن کہلائے، تورا من درپن کہلائے، بھلے برے سارے کرموں کو دیکھے اور دکھائے، من ہی دیوتا من ہی ایشور، من سے بڑا نہ کوئی، من اجیارا جب جب پھیلے جب اجیارا ہوئے، اس اجلے درپن پہ پرانی بھول نہ جمنے پائے، تورا من فلم کا جواب۔ اس نغمے میں شاعر نے ہندی کے الفاظ کو اردو کے آہنگ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ پرویا ہے۔ من ایک عبادت خانہ ہے جس میں اس کے حقیقی مالک کا بسیرا ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ دولت ہو اسے دیگر دنیاوی چیزوں کی جستجو کیوں ہو۔ انسان کا من
ایک میزان، ایک کسوٹی ہے جس پر وہ تولتا اور پرکھتا ہے۔ اس دور میں جب چیزوں کو پرکھنے کے سائنسی طریقے ناکام ہو جاتے ہیں، من کی کسوٹی کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ من وہ تلسم خانہ ہے جس میں دنیا بھر کے ہزاروں راز نہاں اور دفن ہے۔ من بذات خود ایک انجمن ہے اور اپنے آپ میں ایک ویرانہ بھی ہے۔ من کی اپنی دنیا ہے اور من کے اپنے آئین جو ساری دنیا سے بالاتر ہے۔ من تفریق و امتیاز سے پاک ہوتا ہے۔ من پر سنو سال اور جوانی اور بڑھاپے کا اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی عمر خود معین کرتا ہے۔ شاعر نے من کی سیر انگیز اور پوری سرار دنیا کا جس طرح جائزہ لیا ہے وہ ان کے انفرادی آہنگ کا زندہ و تابندہ ثبوت ہے۔ یہ نغمہ شاعر کے صوفیانہ طرز فکر اور جمالیاتی انداز بیان کی بہترین مثال ہے۔ یہ من جو کاشف اسرار بھی ہے اور جس سے تقدیس آدم بھی وابستہ ہے، اس تک رسائی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے انسان کی آنکھیں۔ شاعر آنکھوں کے اوصاف کا کس گہرائی اور گہرائی سے بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر طرح کے جذبات کا اعلان، ہر طرح کے جذبات کا اعلان ہے آنکھیں، شبنم کبھی شعلہ کبھی طوفان ہے آنکھیں، آنکھوں سے بڑی کوئی ترازو نہیں ہوتی، تلتا ہے بشر جس میں وہ میزان ہے۔ آنکھیں ہی ملاتی ہیں زمانے میں دلوں کو، انجان ہیں ہم تم اگر جانتے ہیں۔ فلم آنکھیں، شاعر نے آنکھوں کے ظاہری حسن اور روایتی تعریف سے ہٹ کر آنکھوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھا اور اس کے مخفی پہلوؤں سے دنیا ادب کو روشناس کروایا۔ شاعر کے یہاں آنکھیں انسان کی فطرت، جذبات، عزم و استقلال اور عدل و انصاف کی مظہر ہیں۔ وہ سرحدوں کی محافظ بھی ہیں اور انسان کے گفتار و کردار کو تولنے والی ترازو بھی ہیں۔ یہ آنکھیں ہی ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے روشناس کراتی ہیں اور اپنی سائرانہ قوت سے لوگوں کو محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے رغبت آنکھوں ہی سے شروع ہوتی ہے اور بنی نوع آدم کی بنیاد کا باعث بنتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی بھی نرنگیاں ہیں وہ عورت اور مرد کے عشق سے منسوب ہیں۔ فی الحقیقت عورت کا وجود اس سماجی نظام کی اساس ہے، اس کے بغیر نہ تو گھر کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاندان کا۔ پھر بھی سماج میں عورت کے ساتھ ہمیشہ دویم درجے کا سلوک کیا گیا ہے۔ خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی شاعر نے بہت قریب سے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس لیے وہ عورت کے بارے میں لکھتے ہیں، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں بازاروں میں، بکتی ہے کہیں، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے موقع۔ یہ وہ بے عزت چیز ہے جو بڑھ جاتی ہے عزت دار فلم سازی۔ یا لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے کہاں سوچتے ہیں۔ جب سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کریں، یہ عمل ہم میں بے علم پرندوں میں نہیں۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ فلم انصاف کا شاعر نے پدری نظام کے علم بردار سماج کو بار بار اخلاق اور انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ عورت کو کیوں مرد کی جاگیر سمجھا جاتا ہے، کیوں اس کے حقوق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیوں اسے عصمت فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس ذلت کے بدلے ملنے والی روٹی کے ٹکڑوں کو بطور احسان اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں عورت کو گرم گوشت سمجھ کر کوٹھوں اور بالا خانوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے، جہاں اس کا سابقہ مدقوق، بیمار، مریضوں اور تندومند وحشی درندوں سے پڑتا ہے، جس کے پاس باضمیر بھی آتے ہیں اور مردہ ضمیر۔ وہ اجلے کپڑوں میں ملبوس سیٹھوں کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو بھی سونگتی ہے اور فٹ پاتھ کے بھکاری کے منہ سے پائلیا کی بدبو۔ اس سماج کا نظام ایسا کیوں بنایا گیا ہے کہ عورت کو فقط پیٹ بھرنے کے عوض، پیٹ بھرنے اور تن ڈھکنے کے عوض یہ سب کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے اسے سماجی نظام کو بدل دینا چاہیے۔
جہاں سیتا کو بھی سکھ نہ مل سکا، مریم بھی جہاں بدنام ہوئی، وہ اس بے ایمانہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر خود سے سوال کرتا ہے، کون بتلائے گا مجھ کو، کسے جا کر پوچھوں زندگی قہر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک، کون بتلائے گا مجھ کو، کسے جا کر پوچھوں زندگی قہر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک، کب تلک آنکھ نہ کھولے گا زمانے کا ضمیر، کب تلک آنکھ نہ کھولے گا زمانے کا ضمیر، ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک۔ فلم انصاف کا ترازو، ساحر عورت کے تقدس کا اندھا طرفدار نہیں، ایک طرف جہاں اس نے عورت کے استحصال اور حق تلفی کے لیے مرد کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور اس کے جائز حقوق کا مطالبہ کیا ہے، وہیں دوسری طرف اس نے عورتوں سے بھی اپنی تمام تر نسوانی ذمہ داریوں کو نبھانے کا تقاضا کیا ہے۔ عورت کا سب سے عظیم روپ ایک ماں کا ہے جو اسے دیگر انسانوں سے بلند تر قرار دیتا ہے۔ خدا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور رب اپنے بندے سے اپنی محبت جتانے کے لیے ماں کی محبت کو پیمانہ قرار دیتا ہے۔ ساحر عورت سے ماں کے اسی روپ کو بنائے رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دکھ سہ کر جو سکھ پہنچاتی ہے اس ممتا کو رسوا نہ کرو، دکھ سہ کر جو سکھ پہنچاتی ہے اس ممتا کو رسوا نہ کرو، تم ماں ہو تم ایسا نہ کرو، تم اچھی طرح پہچانتی ہو اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، یہ تیر ستم کیا ہوتا ہے، یہ بار علم کیا ہوتا ہے، گر ماں کا جو تم میں درد نہیں، ماں ہونے کا دعویٰ نہ کرو، تم ماں ہو تم ایسا۔ فلم بابا۔ ساحر کے نغمے کا مذکورہ والا حوالہ ان کی ماں سے عقیدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ ماں کو عورت کا سب سے عظیم روپ تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ قدرت کی منشا کے مطابق نسلوں کی کھیتی سینچے اور جانوں کی حفاظت کرے۔ وہ معاشرے کی اصلاح میں عورت کے کردار کو اہم ترین قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک پرامن سماج کے خواہش مند ہیں۔ وہ انسان اور انسان کے بیچ مرد اور عورت، رنگ اور نسل، مفلس اور زردار کی بنا پر کی جانے والی صیغہ بندی کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ وہ ظالموں کے خلاف مظلوموں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، یا پھر خون اپنا ہو یا پرایا، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ساحر نے بہتر سماج کی تشکیل کو اپنا مشن بنا کر اپنے نغموں کے ذریعے سماج میں بیداری پیدا کرنے کا جو اہم کام کیا وہ اس کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ساحر نے موضوعاتی اور مقصدی گیتوں میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس سلسلے میں مشہور ادیب خواجہ احمد عباس لکھتے ہیں، ساحر کو جو چیز بحیثیت شاعر ممتاز درجہ عطا کرتی ہے وہ حید سے زیادہ مواد ہے۔ ساحر آج کے گیت گاتا ہے، ساحر آج کے گیت گاتا ہے، اس کا ذہن ایک تشکیق پسند نوجوان کی انتشار پسندی سے ترقی کر کے ایک پختہ مقصدیت تک پہنچتا ہے، اور نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کی سماجی طاقتوں کا صحیح شعور پر مبنی ہے۔ ساحر ایک بہتر کل کا خواب دیکھتے ہوئے اپنے مجموعے کے عنوان کے ذریعے کہتے ہیں، آؤ کہ کوئی خواب، ساحر کے مجموعے کا ٹائٹل ہے آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ وہ ٹیگور کی گیتانجلی میں مذکور آزادی کے تصور where the mind is without fear, where the mind is without fear and head is held high،
where knowledge is free, where world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. کو پیکر نغمہ میں ڈھالتے ہوئے کہتے ہیں وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلے گا، وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا، جب دکھ کے بادل پگھلیں گے، جب صبح کا ساگر چھلکے گا، جب عنبر جھوم کے ناچے گا، جب دل کے نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ پھر صبح ساحر نے بحیثیت ایک شاعر اور نغمہ نگار کے انسانیت کی گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ ان کی ادبی خدمات پر ایک طویل گفتگو درکار ہے، لیکن مضمون ویسے ہی کافی طویل ہو گیا ہے، اس لیے باقی باتیں پھر کبھی۔ آج اپنی بات کو ساحر کے اس شعر انہیں نظم کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے گھر سے۔